السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، سنیک ویڈیو کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن حق کی دعوت دینی ہے اور مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو رب کو پسند نہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو رب کو غضب آتا ہے، لیکن وہ گڑ گڑا کر معافی مانگے تو زنا کی معافی ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے، رب کو غضب آتا ہے، لیکن وہ گڑ گڑا کر دعا مانگے، معافی مانگے، اللہ پاک معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ شرک کرتا 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 اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جہنمی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کلمے کے اندر فرما دیا، لا الہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے سوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ خواتین و حضرات، جب رب کو شرک پسند نہیں، انسان کو جب رب نے تخلیق کیا تو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، پھر اسے رہنے سہنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی امتیں آئیں ان سب کو نبیوں نے طریقہ رہنے کا، کھانے پینے کا طریقہ سمجھایا، لیکن بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں منع ہیں، وہ منع فرمائی، جو حلال ہیں ان کے بارے میں بتایا، بیماریوں کے بارے میں بتایا، پریشانیوں کے بارے میں بتایا، اور آپ کو جب بھی دکھ تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی تو آپ سورتیں پڑھتے تھے، اور بالخصوص ومعوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ کر دعائیں مانگتے تھے اور اپنا حساب بھی کرتے تھے۔ بیماری اور پریشانی اللہ کی آزمائش ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بابے انہیں جو مرضی بتائیں وہی وہ کرتے ہیں، جس میں شرک ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور وہ وظیفہ بالکل خالصتاً اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی مدد حاصل کر رہا ہے، تو وہ وظیفہ صحیح ہے۔ اور جو وظیفہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا اور غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے، یا کسی فرشتے کی پکار ہے، یا کسی ولی کی پکار ہے، یا کسی جنات کی پکار ہے، یا کسی کالی ماتا کی پکار ہے، تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو پھر آپ جو ہیں کہ مجبوراً یہ پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ گھر میں کوئی فرد آپ کا پڑھا ہوا ہے وہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وظیفہ حق کی راہ پر چلنے والا پڑھنا ہے۔ تکلیفیں چند دنوں کے لیے ہوتی ہیں آزمائشیوں کی شکل میں، اور اللہ پاک آزمائش کو ختم کر دیتا ہے۔ آج میں بیماری ایک کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ حضرات، وہ خواتین اور وہ حضرات جن کے گردے میں، پتے میں پتھریاں ہو جاتی ہیں اور مریض آپریشن نہیں کروانا چاہتا،
ان کے لیے ایک قرآن کی آیت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آزمانا چاہیں تو آزما لیں۔ آپ گردوں کی پتھریوں کا آپ ایکس رے کروا لیں، الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، اور اس کے بعد میں سورۃ اسرا کی آیت نمبر 80 پڑھنی شروع کر دیں، تو اللہ کے حکم سے اگلی مرتبہ جب آپ چیک کریں گے تو پتھریاں نہیں ہوں گی۔ گجرانوالے سے ایک خاتون کو یہ وظیفہ میں نے بتایا، اور انہوں نے آزمائشی طور پر پہلے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، اور ٹیسٹ کرانے کے بعد پھر وظیفہ شروع کر دیا۔ وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، اور آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورۃ اسرا کی آیت نمبر 80 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں پھر پانی پر پھونک ماریں، دم کریں اور پانی کو پی لیں۔ روزانہ ایک ٹائم کرنا ہے، یا فجر کے ٹائم کر لیں، یا عشاء کے ٹائم کر لیں، یا ظہر کے ٹائم کر لیں۔ نماز پڑھیں، وضو آپ کا ہوگا، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میں آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ قرآن شریف کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ اسرا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ آیت ہے۔ اور آپ نے 41 دن اسے لگاتار پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ گھر میں خواتین کو کوئی ماہانہ پیریڈ کا مسئلہ آ جائے تو ان کا کوئی بھائی پڑھ کر دے سکتا ہے، بہن پڑھ کر دے سکتی ہے، ماں پڑھ کر دے سکتی ہے، ان پڑھ خواتین جو ہیں ان کے گھر کا کوئی فرد انہیں پڑھ کر دے سکتا ہے۔ تو وہ خاتون نے جب ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو ڈاکٹروں نے لکھا کہ پتھریاں ہیں، اور کتنی ساری پتھریاں ہیں گردے کے اندر۔ تو 41 دن عمل کیا گیا بغیر ناغے کے۔ ہماری بہن نے پڑھا اس کو، اور پھر بیچ میں جب چھٹیاں آئیں تو پھر وہ اپنی بیٹی سے پڑھوا لیا، اور اس کے بعد میں جب وہ دوبارہ ٹیسٹ کے لیے گئی، اسی ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا تو پتھریاں نہیں ہیں اس کے اندر، کہاں گئی پتھریاں؟ وہ ہماری بہن کہنے لگی میں نے بڑے ڈاکٹر کو پیغام بھیجا تھا میری پتھریاں ختم کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا میرے سے بھی بڑا کوئی ڈاکٹر ہے، بتاؤ کون سا ڈاکٹر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کا قرآن پڑھا اور رب سے فریاد کی کہ یا اللہ مجھے آپریشن کی بیماری سے نکال دے، میرے اوپر رحم اور کرم فرما دے، وہ مجھے شفا عطا فرما، اور رب العالمین نے شفا عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر یا دیگر ملکوں کے اندر جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ سورۃ اسرا کی 80 نمبر آیت جو ہے یہ اس کے اندر کرشمہ ہے، اور اسے پڑھنے سے گردے میں پتھریاں، پتے میں پتھریاں ختم ہو جاتی ہیں، آٹومیٹک ریت بن کر نکل جاتی ہیں۔ اور یہ بہت سے مریضوں کے اوپر ہم نے تجربات کیے، سندھ کے اندر، حیدرآباد کے اندر، کراچی کے اندر، ایران کے اندر، سعودی عرب کے اندر، اور دبئی کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر لوگوں کو ہم نے یہ وظیفے بتائے، اور جس نے پڑھا اس کو فائدہ ہوا۔ خواتین حضرات، میرے بھائی، میری بہنوں، ہم آپ کو اچھی چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں، وظائف آپ کو بتاتے ہیں،
آپ حق کی راہ پہ چلیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مرد عورتیں قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے پر ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں، میرے عقیدت مند ہیں اور امتی بھائی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آؤ مل کر ہم اپنی دعوت کو عام کریں۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی غیر مسلم کو مسئلہ ہے تو آپ مسلمان ان آیتوں کو پڑھ کر پانی دم کر کے اس سے بھی پلا سکتا ہے۔ یہ بھی تجربے میں بات آئی ہے کہ اگر آپ کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے یا کوئی بھی ہے، مسلمان جو ہے پانی ایک گلاس دم کرے پڑھ کر اور اسے روزانہ پلا دے، اور اسے جب حق کی دعوت ملے گی تو وہ کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ دوسرے ملکوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور نیک کام کریں گے، اور بالخصوص ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، خاوند کام پر گیا ہوتا ہے، ان سے گزارش ہے کہ یہ سلسلہ شروع کر دیں، اور پھر جو ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ روزانہ پڑھ کر اور پانی پر دم کر دے، کولر پانی کا بھر لے اور جناب علی روزانہ پڑھ کر دم کری جائے، اور پانی جو تھوڑا تھوڑا گلاس نکال کر بندوں کو پلانا شروع کر دے، اور روزانہ پڑھ کر دم کرے، پانی ختم نہ ہو، اور 41 دن جب بندے کا علاج کریں گے تو اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ 41 دن لگیں گے یا 21 دن لگیں گے یا 7 دن لگیں گے یا 3 دن لگیں گے، شفا رب نے دینی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ضرور حق کی دعوت دیں گے اور حق کی راہ پر چلیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔